علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنات کے سنگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں کہوں کہ جنات کے سنگ ہوتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ کوئی قاری کہے، کوئی علامہ کہے، کوئی فامہ کہے کہ جنات کے سنگ ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کہیں کہ آپ نے یہ بات اتنی آسانی سے کیوں کہہ دی؟ میرے بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ جن کے جو معنی ہے نا، وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ جن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ انسان کو اصل حالت میں اپنا روپ، اپنی شکل دکھلا سکے۔ انسان کی آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ انسان جنات کو ان کی اصل حالت میں دیکھ سکے۔ اب دیکھیں، جب جنات کے اندر صلاحیت نہیں، انسان کے اندر صلاحیت نہیں دیکھنے کی، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے دکھانے کی اپنی اصل حالت، تو پھر آپ بتلائیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ جنات کے سنگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب پتہ چلا کہ کوئی کہے کہ اس کے سنگ ہوتے ہیں یا اس کے نہیں ہوتے، اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، جھوٹ کو کرا۔ کیوں؟ ہمیں اس کا کس طرح پتہ میرے بھائی؟ آئیے میرے محترم بھائی، اب آپ کہتے ہیں کہ جنات کی شکلیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اس طرح کی ہوتی ہیں۔ میرے بھائی، وہ کسی طرح کا بھی روپ لے لیتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا، کسی طرح بھی وہ اپنی شکل تبدیل کر کے خوفناک، ہر طرح کی دانت بڑے بڑے، بال بڑے بڑے، کبھی کچھ آپ کو، کبھی سانپ بن کے، بچھو بن کے، طرح طرح کی شکلیں بن کے آپ کو دکھائیں۔ محترم بھائی، یہ وہ ان کی اصل شکلیں نہیں ہوتی، کیونکہ اصل شکل میں ہم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو سب سے بڑی بات ہے نا، کہ ان کو اصل حالت میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات میری نوٹ کر لینا۔ اگر کوئی کہے نا کہ مجھے وہ جن نظر آ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ مجھے نظر آ رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے میرا۔ آئیے اب محترم بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جنات کے سنگ ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ کس نے کہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس بات پہ مہر لگ جائے، وہ بات شریعت ہے، وہ بات دین ہے، وہ بات حجت ہے۔ اگر میں کہوں، مولوی کہے، کوئی اور کہے، اس کی بات نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ حجت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ اب صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنات کا سردار، ان کا باپ ابلیس، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ شیطان اس سورج کے درمیان جا کے کھڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت عبادت نہیں کرنی۔ اسی لیے جادوگروں کا یہی وقت ہوتا ہے، چلے کرنے کا اور جادو کرنے کا، اور یہ جتنے کام غلط ملت یہ جادوگر کاہن نجومی کرتے ہیں، انہی وقتوں میں کرتے ہیں، زوال کے وقتوں میں، کیونکہ اسی وقت شیطان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سجدہ مجھے ہو رہا ہے، یہ عبادت میری ہو رہی ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت آپ نے عبادت کرنی نہیں ہے۔ جب سورج اوپر آ جائے، اچھی طرح طلوع ہو جائے، پھر آپ عبادت کرو، پھر آپ نفل نوافل پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیا۔ جب یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان اپنے سنگ جوڑ لیتا ہے، اپنے سورج کے درمیان یہ دو سنگ۔ اسی طرح جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو صحیح البخاری کی حدیث ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے، جیسے قرآن ہے، ہم تو ایسے ہی حدیث کو بھی سمجھتے ہیں، حدیث بھی قرآن ہے۔ تو محترم بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو سنگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے۔ اس کا پتہ چلیا کہ جنات کے، شیاطین کے سنگ ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں نہیں پتہ وہ سنگ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کی اصل حالت ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور محترم بھائی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس بات پہ نبی پاک علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے کہ جنات کے سنگ